لباس کی اور ہمارے بدن کی صفائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسلام نے طہارت پر بہت زیادہ زور دیا، اسی سے انسان کے حسن ہے، اسی سے اس کی طبیعت میں قرار ہے۔ کپڑے کا صاف ستھرا ہونا جو ایک ضابطہ شریعت دیتی ہے، بدن کا صاف ستھرا ہونا، یہ مزاج اور سوچ کی ستھرائی کے اوپر دلیل ہے۔ بدن میلا کچیلا رہے گا، بال بکھرے ہوئے رہیں گے، اور بدن پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جو ایک وبالی طبیعت ہوگی، تو کبھی نیکی کا تصور یا پاکیزگی کا خیال دل پر وارد ہو جائے، ایسا بہت کم ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک نہیں متعدد جگہ پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آج میری اور آپ کی ساری کوشش نماز، روزہ، کلمہ، زکوٰۃ، یہ جملہ عبادتیں اس لیے ہے کہ ہم ایسا کوئی عمل کر جائیں جس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور محبت حاصل ہو جائے۔ تو وہ اعمال جن سے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی قدرت کی توجہ اور اس کی پسندیدگی حاصل ہوتی ہے، ان میں ایک چیز ہے لباس کا صاف ستھرا ہونا، بدن کا صاف ستھرا ہونا، منہ کا صاف ستھرا ہونا، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا برے اخلاق سے پاک ہونا، شرک سے، بدعات سے، بغض سے، حسد سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، تکبر سے، یہ باطن کی ناپاکی ہے۔ اسی طرح ظاہر کی ناپاکی سے بھی بدن کا اور منہ کا اور لباس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ ہم دوبارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 کی طرف چلیں گے، جہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے چند لوگوں کی تعریف اپنے اس کلام میں فرمائی، اور ان کا ذکر فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، کہ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اور بے شک اللہ رب العالمین صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں سے متعلق یہ ذکر فرمایا کہ اللہ صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گزشتہ تقریر میں یہ بات گزر چکی ہے، لیکن یہاں یہ دیکھ لیا جائے کہ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب بندہ جن کو کہا ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ لباس کی صفائی، بدن کی صفائی، منہ کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، اپنے محلوں کی صفائی، اپنے گلیوں کی صفائی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامات۔ لباس میلا کچیلا ہو یا ناپاک ہو، بدن میل سے اٹا ہوا ہو، بدبو اور تعفن بدن سے، غسل نہ کرنے کی وجہ سے، نہانے کے نہ وجوں سے، بغلوں سے اور بدن سے بو کے بھپکے اٹھ رہے ہوں، اور کپڑے ناپاک ہو، یا جہاں بیٹھا ہے وہاں کچرا ہے، وہیں کھا رہا ہے وہیں پھینک رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے پسند کرے گا، تو وہ خواب غفلت میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کو پسند کیا ہے جو صفائی ستھرائی اختیار کرتے ہیں۔ میں اور آپ اس گفتگو کو توجہ سے سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنی زندگیوں سے ہر قسم کی گندگی، چاہے وہ اخلاقی اور عقیدے کی ہو یا بدن یا لباس پر ہو، اس کو دور کرنے کی کوشش کر کے ایسا مسلمان بنے جو اپنے لباس اور اقوال کے اعتبار سے اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب بندوں کی نشانی یہ بتائی جو صفائی ستھرائی اختیار کرتے ہیں، لیکن نہ جانے ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم گندگی کے بڑے دل دادہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے منہ سے بدبو، پان کھا رہے ہیں، دانت گندے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، منہ سے بدبو کے بھپکے آ رہے ہیں، اور اسی طرح پھر مسجد کے اندر بھی آ رہے ہیں، اور منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ صاف کرنے کی فکر نہیں ہے، جسم میلا کچیلا ہے، کئی دن سے نہایا نہیں ہے، گرمی کی وجہ سے پسینے کے بھپکے بدن سے آ رہے ہیں، کپڑے کے اوپر گویا کہ ایک تعفن اور گندگی آئی ہوئی ہے، ہماری بستیاں، ہمارے محلے کچروں کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یہ وہ گندگیاں تھی جو کفار کا طریقہ تھا یا یہود کا طریقہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو تعریف کی ہے کہ ان کا ماحول، ان کا گھر، ان کے گلی بازار، ان کا اپنا بدن، ان کا اپنا لباس، یہ صفائی ستھرائی اور نظافت کی طرف ہو، یہ اہل ایمان کی علامت رہی ہے، اور جس کی وجہ سے میں اور آپ بہت دور نکل گئے، اس لیے نہ عبادتوں میں ذوق ہے، نہ ہماری فکر اچھائی کی طرف جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر جو ذکر کیا،
آیت نمبر سورۃ التوبہ میں یہ 11واں پارہ ہے اور سورت نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 108 ہے کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس کے شان نزول گزر چکا ہے اور یہ میرے سامنے ابن ماجہ موجود ہے، اور اس میں حضرت ابو ایوب اور جابر بن عبداللہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان هذه الآیات لما نزلت فيه رجال يحبون الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجی بالماء فقال فهو ذاک فعلیکموہ۔ سرکار دو عالم نے اہل مدینہ یعنی انصار کو جمع کیا کہ مجھے ایک اپنا عمل تو بتاؤ کہ تم کوئی کام کرتے ہو ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، مجھے وہ عمل بتاؤ کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جس پر اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے اور تمہاری تعریف کی ہے اور تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا عمل یہ ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ قد اثنى علیکم، اللہ تمہاری ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تمہاری تعریف کرتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ ہمارے وہ بندے جو پاکی اختیار کرتے ہیں تو پاکی کا ایسا کیا طریقہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے چند باتیں ذکر کی ہیں جو میں اور آپ ذرا سمجھیں۔ فرمایا نتوضأ للصلاۃ، حضور ہم اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک کی کچی ہڈی تک پانی چڑھانا اور چہرے کو دھونا، جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اپنے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنی تک یا تھوڑا اس سے اوپر تک دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو دھونا، یہ وضو کے لیے ہم کرتے ہیں۔ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاء، اور حضور جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، انسان ہے کھاتا پیتا ہے تو اس کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اس زمانے میں پانی کی کمی تھی تو لوگ زیادہ تر جو ہے مٹی کے ڈیلوں سے استنجا کرتے تھے۔ اس کا ایک پورا سبجیکٹ ہے جو وقت رہے گا تو آئے گا، لیکن اہل مدینہ انصار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ڈیلے اگر استعمال بھی کرتے تھے تو ساتھ میں پانی کا استعمال کرتے تھے تاکہ بدن سے بالکل گندگی کی بدبو ختم ہو جائے۔ فرمایا وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاء، حضور ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں اور ہم غسل جنابت کرتے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ غسل واجب ہو جائے، بالغ شخص کو احتلام ہو جائے یا وظیفہ ازواج سے وہ متعلق ہو جائے، شریعت کا مسئلہ سمجھنے میں شرم نہیں ہے، یہی سب سے بڑی حیا ہے کہ ہمیں مسئلہ آ جائے تو جنابت کا غسل کرتے ہیں۔ اور جنابت کا غسل بھی یہی ہے کہ 3 فرض ہیں اس کے، کلی کرنا، اس طرح کہ منہ کے اندر کوئی چھالی یا کوئی ایسی چیز پھنسی بھی نہ ہو اس کو نکال کر کلی کرنا، اور منہ کے اندر کے تمام حصے تک حلق تک سارا پانی آ جائے، غرغرہ کرنا، اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی کو چڑھانا، پھر پورے بدن کے اوپر پانی اس طرح بہانا کہ اگر ایسا آدمی ہے جس کا بدن موٹا ہے اور بدن پھیلا ہوا ہے تو پیٹ یا بغل کی چمڑی ڈھلک کر نیچے آ جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ بدن کا ظاہری حصہ یعنی اپنے وہ بدن کا حصہ جو گوشت کا ڈھلک کر نیچے آ گیا، بدن کے اس حصے کو، پیٹ کو اٹھا کر پورے بدن کے اوپر پانی کو گھمائے، لے کر آئے تاکہ بدن کا کوئی حصہ، بدن پر بال زیادہ ہے تو پورا خیال رکھیں پیٹھ کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر جو بال ہے کوئی بال گویا کہ خشک نہ رہے۔ غسل کے مسائل آگے آ جائیں گے۔ ناف کے اندر پانی کو داخل کرنا، دونوں جگہ کی شرمگاہوں کو کھول کر مکمل طور پر پانی کو بہانا کہ جو شریعت نے اس کا طریقہ آگے آ جائے گا کہ خشک نہ رہے، صرف پانی اس طرح بہا کر آ جانا یہ غسل نہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ غسل کے مسائل انشاءاللہ تفصیل سے آ جائیں گے۔ تو حضور نے کہا تمہاری تعریف کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے کہ حضور ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت کا غسل کرتے ہیں اور جب استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے چند چیزیں مزید ذکر کی جا رہی ہیں۔ بیٹھنے کے آداب پر میں نے گفتگو کر دی ہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ حرام و ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ پھر ڈنڈا رہ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے منوایا جائے۔ تلقین جب کر دی جاتی ہے تو اس کے باوجود اگر مجلس کے آداب نہ رہے تو پھر کیا کہا جا سکتا؟ بیٹھنے کے آداب، ٹیک لگا کر ذکر نہیں سننا چاہیے، اس سے دل میں سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے اور بندہ بد عملی کی طرف یہاں تک کہ کفر تک پہنچتا ہے، الا یہ کہ اس کی کمر میں درد ہو یا کوئی بدن میں ہو تو وہ ٹیک لگا کر گفتگو سن سکتا ہے۔ ٹانگوں پر ٹانگیں ڈال کر لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، اس پر ساری بات ہوگی۔
اب آئیے یہاں پر پاکی کے کچھ احکام بیان کیے گئے، یہ ابو داؤد شریف میرے سامنے ہے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ فرماتی ہیں عشر من الفطرت، 10 چیزیں یہ انبیاء کے طریقوں میں سے ہیں، 10 چیزیں انبیاء سے فطرت کے تقاضے میں سے پاکی کے حوالے سے چلے آئیں۔ بڑے غور سے سن لیجئے، زندہ لاش کی طرح ہم نہ رہیں، یہ اچھی باتیں اپنے اندر لے کر آئیں۔ فرمایا قص الشارب، مونچھوں کو پست کرنا، مونچھیں بڑی بڑی بڑھا دینا، ہونٹوں کے آگے وہ آ جائے، سمجھنا کہ بہت بڑا بدماش ہے، وہ انتہائی بے وقوف ہے۔ جو مونچھوں کو اپنے ہونٹوں کے آگے لاتا وہ انتہائی بے وقوف اور جاہل ہے۔ ہم نے تو احادیث میں جن صحابہ کو جرت و بہادری والا دیکھا، جو ایک ہاتھ سے پہاڑ کو پچھاڑ دیں، ان کی یہ ہوتی تھی کہ ان کی مونچھیں پست ہوتی تھی، یعنی کم سے کم مونچھیں اتنی ہوں کہ وہ ہونٹ جو نظر آ رہا ہے اس سے اوپر ہو، تاکہ پانی پیتے ہوئے مونچھوں کے بال پانی سے نہ ٹکرائے۔ میڈیکل بھی کہتی ہے کہ اس سے بیماریاں پیٹ کے اندر جاتی ہے، اور شریعت مطہرہ کا بھی یہی طریقہ۔ بعض بدماشوں کو دیکھا گیا ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھیں گے، داڑیاں مونڈیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ کہ وہ داڑھی بڑھاتے مونچھوں کو پست کرتے ہیں۔ اور یہود کا طریقہ کیا تھا، کفار کا، کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور وہ داڑھیوں کو مونڈتے تھے، جو آج ہمارا طریقہ ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا فلاں تنظیم کا فن خان ہے تو اس نے داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور جناب مونچھیں بڑھائی، وہ انتہائی درجے کا ڈنگر اور بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو یہاں پر کوئی ناراضگی اختیار نہ کریں، جو طریقہ فطرت کا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنا منہ سندھ پنجاب بلوچستان کی طرح نہ بنائیں، اپنا منہ ایسے بنائیں جیسے رسول اللہ نے کہا ہے۔ تو حضور سید عالم کی ایک دوسری حدیث ہے، حضور فرماتے الفطرت خمس، 5 چیزیں انبیاء کی فطرت میں سے۔ الختان، ختنہ کرنا، یہ فطرت میں سے ہے۔ الاستحداد، ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے نیچے کے بال، یعنی بالخصوص الاستحداد، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، یعنی موئے زیر ناف اضافی جو بال ہے، آگے اس کے احکام آ رہے ہیں، اس کو صاف کرنا، اس گندگی کو صاف کرنا، کس طرح کرنا آگے اس کی بات۔ 5 چیزیں یہ اسلام کے طرز میں سے ہیں، اور سارے نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ یہ اسلام کی شناخت اور علامت ہے کہ مومن جو ہے کم سے کم یہ 5 چیزیں ایمان اور عقیدے اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اندر ہونا لازم و ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ختنہ، ایک۔ دوسری چیز ہے الاستحداد، ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا شرمگاہ کی جگہ سے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ وقص الشارب، مونچھوں کو کم کرنا، اتنا کر دینا جیسے بہوؤں کی پست ہے اس طرح پست کر دینا، یا اگر بڑھانا بھی چاہتا ہے تو ایسی بڑھائے کہ ہونٹ کی گولائی کو مونچھ نہ، بال اگر آگے بڑھ جائے فوراً اس کو کینچی سے کاٹ دے، کیونکہ یہ اسلام کی فطرت اور دین کی فطرت میں سے طریقہ اور انبیاء کا طریقہ ہے۔ مکمل صاف کرتا ہے یعنی کینچی سے کاٹ لیتا ہے، اور مکمل گویا کہ صاف کر لیتا ہے، یہ بہت مستحب ہے، بہت اچھی بات۔ اگر وہ نہ کر سکا تو کم سے کم اتنی پست رکھے کہ کھانے پینے کے اندر مونچھوں کے بال نہ آئے، اور یہ جو ہونٹ جہاں سے نظر آتا ہے اس کے اوپر بال ہونے چاہیے۔ فرما دوسری چیز ہے، پہلی چیز ہے ختنہ، دوسری چیز ہے ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، تیسری چیز ہے مونچھوں کو پست کرنا، وتقلیم الاظفار، اور ناخنوں کو کاٹنا۔ آج کل دیکھا گیا کہ مرد ناخن بڑھا رہے ہیں، تو یہ ساری جہالت کی رسومات ہے، یہ فینشن نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس کی مذمت ہی کرنی چاہیے جانور صفت شخص کے لیے۔ وتقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، ونتف الاباطی، اور بغل کے نیچے کے بالوں کو اکھیڑنا یا مونڈنا۔ یہ حضور فرماتے الفطرت خمس، یہ سارے نبیوں کا طریقہ، یہ 5 عادتیں ہیں۔ ختنہ ہے، ناف کے نیچے کے بالوں کو دونوں جانب کی شرمگاہوں سے صاف کرنا ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اتنی کہ وہ کھانے پینے کے اندر نہ آئے، اور ہونٹ کی جو سرخی ہے یا جو اس کا اظہار ہے وہ نظر آئے، اور ناخنوں کو کاٹنا ہے، اور بغل کے نیچے کے بالوں کو اکھیڑنا ہے یا مونڈ دینا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری شریف کی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 5891 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر، امام مسلم نے پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کتاب الطہارت، اور اس میں اس حدیث پاک کو آپ نے 588 نمبر پر لے کر آئے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وقت لنا فی قص الشارب
وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانۃ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ. یہ بڑی اہم بات یہاں پر آ گئی ہے، بڑی توجہ سے سن لیجیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ مونچھیں اور بغلوں کے بالوں کو کاٹنا، ناخون کاٹنا اور موئے زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، اس کے لیے دین نے ہمارے لیے ایک میعاد، ایک حد مقرر کی ہے کہ کتنے دن. فرمایا وہ یہ ہے کہ 40 راتوں سے زیادہ اسے نہ چھوڑا جائے. 40 دن کے بعد آگے اس کے مسائل آ رہے ہیں کہ بغل کے بال یا ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، اس کی مثال آگے آ رہی ہے. لیکن اس کو 40 دن سے اگر بڑھا دیا تو یہ بندہ گناہ گار ہوگا اور یہ مکروہ تحریمی اور حرام ہے. 40 دن سے پہلے پہلے بغل کے بالوں کو صاف کرنا، اب چاہے وہ جس طریقے سے ہو، کریم کے ذریعے ہو، کسی پاؤڈر کے ذریعے ہو، استرے کے ذریعے ہو، بلیڈ کے ذریعے ہو، جتنے بھی طریقے ہیں یہ تمام طریقے جائز ہیں. اور اس کی حد جو ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن کے بعد اگر بندے نے اس کو چھوڑا تو یہ ناجائز اور حرام ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ حَلْقُ آنِتِهِ کہ ناف کے نیچے کے بالوں کو دور کرنا یہ مستحب ہے. وَيَبْتَدِئُ مِن تَحْتِ السُّرَّةِ اور یہ کیسے کاٹے جائیں گے؟ فرمایا جہاں ناف کی گولائی ہے بس وہیں نیچے سے، اسی کے نیچے سے بال کو کاٹا جائے گا، اور رانوں کے درمیان، شرمگاہ کے درمیان کی جہاں ٹانگیں کھولتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں نجاست رکھنے کا، یعنی ایک تو ناف کے نیچے کے بال سے کاٹنا شروع کیا اور جہاں تک ناف کے نیچے تک بال نظر آ رہے ہیں شرمگاہ کے قریب اس کو مکمل طور پر صاف کیا جائے. پھر ٹانگوں کو کھول کر دونوں ٹانگوں کے درمیان بھی بال ہے اس کو صاف کیا جائے. پیچھے مقعد یعنی پیچھے کی جانب سے ایسی جگہ کو جہاں سے بندے کے جسم سے نجاست ظاہر ہوتی ہے اور اس کے گرد و نواح کے اندر بال ہے، اور بال نجاست میں اڑ کر ناپاکی پیدا کر سکتے ہیں، بدبو پیدا کر سکتے ہیں، یا وہ جگہ خشک رہ کر پاکی سے بچ سکتی ہے، تو وہاں کے بالوں کو بھی صاف کرنا. فرماتے ہیں وَلَوْ عَالَجَ بِالنُّورَةِ چاہے وہ نورا سے، نورا اس زمانے میں ایک پاؤڈر کو کہتے تھے، فرمایا چاہے وہ پاؤڈر سے صاف کیا جائے یا کریم سے کیا جائے، یہ مرضی ہے، اس کو کر لیا جائے. فرمایا اے تحریماً 40 دن سے زیادہ جو ہے اس کو بڑھا دینا یہ حرام اور ناجائز ہے. وَيَسْتَحَقُّ الْوَعِيدِ اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، وہ وعید کا شکار ہوگا جس نے 40 دن سے زیادہ اپنے بغل کے بالوں کو بڑھایا اور اس کو صاف اس نے نہیں کیا. اب اس کی میعاد کیا ہے کہ زیادہ ثواب کیا ہے، زیادہ اچھا کیا ہے؟ 40 دن تو ایک بارڈر لائن ہے، اس کے آگے تو بندہ گناہ گار ہے اور بے برکتہ ہو جائے گا، اس پر گویا کہ ایک اللہ کی طرف سے وعید ہے. علامہ شامل لکھتے ہیں فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ بڑا تفصیل سے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ وَيُنَزِّفُ بَدْنَهُ بِالْاِغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُعٍ فرمایا زیادہ بہتر یہ کہ ہر ہفتے بندہ کم سے کم ایک دفعہ تو نہائے، اور ہر ہفتے اپنے بغل کے نیچے کے بال اور اپنے ناف کے نیچے کے بال کی صفائی وہ ہر ہفتے ایک دفعہ ضرور کرے. فَإِن لَمْ يَفْعَلْ نہیں مل سکا، ٹائم نہیں کر سکا، فَهِيَ كُلِّ 15 يَوْمًا تو کم سے کم 15 دن کے اندر وہ اپنے ان بالوں کی صفائی کرے. وَلَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ لیکن 40 دن کے بعد اگر نکل گیا تو کوئی بہانہ نہیں ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. آگے فرماتے وَالْأُسْبُوعُ وَهُوَ أَفْضَلُ و15 أَوْسَطَ 40 أَبْعَدَ وَلَا عُذْرَ فِيهَا یعنی کم سے کم اس کی میعاد جو ہے وہ ہر ہفتے صفائی کی جائے. ہفتے میں نہ کر سکا تو 15 دن میں کرے، 15 دن میں نہ کر سکا تو پھر آخری حد جو وہ 40 دن ہے، 40 دن سے پہلے پہلے. اور زیادہ محبوب طریقہ یہ کہ ہر ہفتے جمعے کا دن جس طرح ہے جو غسل کرتا ہے تو ہر ہفتے وہ کم سے کم اپنے بغل کی صفائی کرے اور اپنے ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرے. یہ زیادہ اجر اور ثواب کی بات ہے. اگر ہفتے میں نہ کر سکا تو 15 دن میں تو کر ہی لے، اور 15 دن میں نہ کر سکا تو وہ 40 دن میں ضرور کرے. اس سے زیادہ کرنے والا بندہ گناہ گار ہوگا. مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے، یعنی اس پر جہنم کا عذاب بھی ہے، کیونکہ شدید حکم اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، دیکھیں یہ کیا کیا مسئلے تک ہمیں سکھاتا ہے. جہاں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت ہے، وہاں پاکیزگی کے احکام بھی شریعت مطہرہ میں ہیں. تو لہذا یہ صفائی کے مسائل میں نے مختصراً عرض کیا، وقت مختصر ہے.
اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں، پھر نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الطہارت کی حدیث ہے، لاپرواہی سے مت سنیے گا، یہ دین بیان ہو رہا ہے، مانا کہ یہ مسئلے اگر آپ کو یاد بھی ہو تب بھی توجہ سے سنیے۔ ان ابی مالک اشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاکی اور طہارت جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، یعنی جزو ایمان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نصف ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک کرے، کلمہ پڑھ لیا، شرک سے نکل گیا، کفر سے نکل گیا، اور اندر سے کسی مسلمان کے لیے بغض، حسد، ریا، کینہ، یہ اندر کی بیماری، اس کو نکال، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور آدھا ایمان کیا ہے آپ کا؟ یہ لباس کی صفائی، بدن کی صفائی، منہ کی صفائی، یہ آدھا ایمان۔ تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ ظاہری پاکی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، یعنی روح کی تطہیر کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اچھی عادتیں آئیں، پاکیزہ عادتیں آئیں، حسد نکل جائے، بغض نکل جائے، برے خیالات ان کی صحبت، ان کتابوں کے ذریعے، اس ماحول کے ذریعے دفع ہو جائے، نکل جائے، اچھی خیر کی باتیں ہمیں پتہ چلے تاکہ بندہ اپنی فکر کے اندر برے خیالوں کا مقابلہ ان خیر کی باتوں سے کرے۔ یہ آدھا ایمان ہے۔ اور آدھا ایمان یہ ہے کہ کپڑے پاک ہوں، بدن پاک ہو اور لباس پاک ہو۔ اس پر میں ذرا آگے جلدی سے چلتا ہوں اور چند مسائل عرض کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ باتیں ذکر کی ہیں اور یہ لائق ضرورت ہے۔ ہمارے وہاں ایک جہالت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، جہاں دیوار کا کنارہ دیکھا وہاں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے، جہاں نکڑ دیکھا وہاں بیٹھ گئے پیشاب کرنا۔ یہ شریعت میں انتہائی معیوب ہے، اور حضور سید عالم نے اس کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو ناپسند کیا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب شہروں کی آبادیاں بڑھ جائیں تو ہر اسٹاپ پر ایک ٹوائلٹ بنا دیا جائے، 2-3 اس کے بلاکس بنا دیے جائیں تاکہ ہر اسٹاپ کے ساتھ یہ ہو۔ پھر وہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری اعتبار سے صفائی ستھرائی کے لیے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، وہ آپ سے 50 روپے 100 روپے بھی لے لیتے ہیں اور صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو ان کی بھی دال روٹی چل پڑتی ہے۔ اور ایک انسان کی جو حاجت ہے وہ شاید حکومت ان مسئلے کو سوچے، 2627 ترمیم کو وہاں رہنے دیجئے، جو اصل ضرورت ہے قوم کی، کیونکہ اس کے ذریعے سے مزاج اور ماحول میں بڑی شائستگی تبدیلی آتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب مسلمان اسپین پہنچے تھے، طارق بن زیاد کے دور کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں نے وہاں سڑکیں بنائی تھی، باغات بنائے تھے۔ یہ اسپین میں، یورپ میں جب مسلمان پہلی دفعہ پہنچے تو وہاں نہانے کا کلچر نہیں تھا، سڑکوں پر پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا، جو آج ہمارے شہروں کا حال ہے، یہ اس وہاں کے جاہل لوگوں کا طریقہ تھا، غیر مسلم کو طریقہ۔ وہاں جا کر عرب کے مسلمانوں نے ان کو صفائی ستھرائی سکھائی، سڑکیں مسلمانوں نے بنائی، تاریخ موجود ہے، میں کسی پر تان نہیں کر رہا، باغ بنائے، شام کو بیٹھنے کے لیے خوبصورت ماحول اور بیٹھک بنائی، واش رومز بنائے۔ تو آپ اگر اسپین کی تاریخ پڑھیں گے تو بڑے حیران ہوں گے، اس زمانے میں اگر کوئی نہاتا دھوتا تھا اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا تو غیر مذہب والے اس کو مار ڈالتے تھے کہ اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا کہ صاف ستھری علامت یہ مسلمانوں کی تھی۔ آج ہمارے وہاں دیکھیں جناب، پورے محکمے موجود ہیں کچرا اٹھانے کے، لیکن نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اوپر وزیری چور بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھتہ مل رہا ہے، آدھی تنخواہ وہ اس کو دے رہا ہے، آدھی تنخواہ میں وہ بندہ کہیں اور کام کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ کارڈ اس کا چل رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جی، وہ کچرا اٹھانے والا جو ڈرائیور ہے اس نے آدھی تنخواہ جناب جو ہے کہ پیشکار کو دی، وہ حاضری لکھوا رہا ہے وہاں پر، اور پھر آدھا یہ سارا وزیروں کو بھی پتا کیونکہ وزیر بھی یہی چوری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی مذمت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں قصور اسلام کا نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں مولانا کیا تقریریں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ تقریریں کرتے ہیں جو تمہاری یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کھانے پینے، توحید اور ایمان کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مسائل کو ذکر کرتا ہے۔ تو یہ جو سڑکوں کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آج کل لوگوں کو بیماریاں بھی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ایک بندے کو جناب سلسلے بولے، بار بار پیشاب آتا ہے، بیماری ہے، کچھ پی لیا آتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں نے ریاست کی تعریف بھی پہلے کی تھی۔ ریاست یہ نہیں ہے کہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر پیپر پھاڑے، یہ 27ویں ترمیم پر اربوں روپے لے جائے، اور ایک ایک قسم کے وزیر جس کو ٹکے کا کام نہیں کرنا ہے، لاکھوں روپے کا وہ ایئر کنڈیشن استعمال کرے گا، گاڑیاں اس کو لاکھوں روپے کی ملے گی، اور وہ پیسہ آپ سے لیا جائے گا بجلی کے نام پر، صابن کے نام پر، چینی کے نام پر۔ غربت بہت بڑھ رہی ہے، تو کون بڑھا رہا ہے؟ یہ وزیر بڑھا رہے ہیں، آپ کا پیسہ کھا جاتے ہیں سارا۔ تو یہ تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، اب تو ہر بندہ اتنا بالغ اور سمجھدار ہو گیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو۔ اگر پبلک کا پیسہ پبلک پر لگے تو آج چہروں پر اتنی نا امیدی نہ ہو۔
مسئلہ غربت نہیں ہے، پہلے ہم اس سے زیادہ غریب تھے لیکن اچھا گزارا ہو رہا تھا. مسئلہ غربت نہیں، مسئلہ ظلم ہے، اگلے کا مال کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسکولوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، گورنمنٹ اسپتالوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، گورنمنٹ سروسوں کا حال آپ دیکھ لیجئے، پی آئی اے کا حال دیکھ لیجئے آپ کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. 80 ارب کے بعد اب جناب حکومت کے لوگ اس کو چند ارب میں خرید رہے ہیں، جس کی جائیدادیں گویا کہ ٹریلین کے اندر ہے، خربوں کے اندر ہے. تو یہ سارا نظام ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب آئین سے امین اور صادق والی شک ختم کر دیں کہ وزیر اعظم کا امین اور صادق ہونا ضروری نہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ظالم شرابی بدماش ہونا ضروری ہے؟ کہنے لگا نہیں، ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے. تو میں نے کہا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کا امین و صادق ہونا چاہیے. اس کی ذمہ داری ان اداروں کے اوپر ہے جو حکومت کو چلاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں. تم سے پوچھا جائے گا قبر کے اندر، یہ بدماشیاں جو کر رہے ہو تو یہ تم سے ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا. حکومتیں بناتے گراتے ہو، یہ ذرا نیچے بھی ذرا توجہ کرو، یہ سب کی ذمہ داری تم پر ہے. تم چاہو تو سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تم نہیں چاہتے. لیکن ہم مسجد کے اندر یہ ضرور جو اصل مشن ہے وہ بیان کریں گے اور تمہاری توجہ لے کے جائیں گے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ ہے. 71 کے بدماش بھی مارے گئے، بعد کے بدماش بھی مارے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر کر تم قبر کے اندر جاؤ گے اور ایک ایک اس 25 کروڑ عوام کے ایک ایک بندے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. نہ بیج دیکھا جائے گا، نہ فلیگ دیکھا جائے گا، نہ سٹیپ دیکھا جائے گا. ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھا جائے گا. بدتمیزی نہیں کر رہے، گستاخی نہیں کر رہے، بے ادبی نہیں کر رہے، آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو اٹھا، اس کو پھینک، اس کو پکڑ، اس کو چھوڑ. وہ چھوڑ جو ذمہ داری ہے وہ کرو. حکومت کے اوپر سے آشیرواد ہٹا دو تاکہ عوام ان سے براہ راست ہو کر اپنا حق لے سکیں. تم تو گرفتاریاں کرتے ہو، ایف آئی آر کرتے ہو، فورس شیڈول کر دیتے ہو. تم ذرا ہٹو نا، اس عوام کو براہ راست ہونے دو. یہ عوام تمہیں بتا دے گی کہ جناب ہم گورنمنٹ سے اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ درجہ بندی ہے جو ہم نے صرف ادباً بیان کیا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ بات نہ کی جائے تو ممبر پر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. گراؤنڈ کی باتیں کس طرح کی. تو یہ میں بات جلدی سے عرض کر دوں، وقت بڑا مختصر ہے، کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو ان باتوں کی کوئی فکر نہیں. اس کی ضرورت اس غریب سے پوچھیے کہ جس کے گھر کے اندر ایک بلب چلتا ہے اور بل اس کو 25,000 روپے آتا ہے، جس کی تنخواہ 5,000 روپے ہے یا 15,000 روپے، وہ پیٹرول اپنی جیب سے ڈالتا ہے. اور جو وزیر حرام خوریاں کر رہا اس کا پیٹرول بھی 500 لیٹر پیٹرول مہینے کا فری. دیکھیے حضور فرما رہے کچھ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں، رد کیے ہوئے ہیں خدا کی رحمت سے. اللہ اکبر. ان کو قدرت منہ نہیں لگاتی، وہ کس رحمت کی دعا کرتے ہیں، کہاں رونا دھونا. وہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ وظیفے سے کام ہو جائے گا. فرمایا رب نے ان کو دھتکار دیا ہے. فرمایا وہ کون دھتکارے ہوئے ہیں؟ فرمایا الذی یتخلی فی الطریق الناس، جو راستے میں لوگوں کے سامنے پیشاب کرتے ہیں. اس کو اللہ میرے اور آپ کے دل میں اس کا خوف عطا فرمائے. جو راستے میں پیشاب کرتے ہیں، او فی ظلہم، یا اس کے سائے میں پیشاب کرتے ہیں. دیوار کے سائے میں پیشاب کر دیا، لکھا ہوا ہے وہاں پر، انہوں نے نیچے پیشاب کر رہا ہے. ایک تو قصور گورنمنٹ کا ہے، وہ بیمار مریض ہے، وہ کہاں جائے گا اگر ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش ہو گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ لیکن یہ وعید تو موجود ہے کہ راستے میں پیشاب نہیں کیا جائے گا. یا ایسی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں، سٹاپ ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، وہاں کسی کا انتظار کرتے ہیں، یہ انتظار گاہ ہے، وہاں تم نے پیشاب کر دیا. تو یہ حضور سید عالم نے وعید، سزا کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وہ رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں. اور ہمارے نبی پاک کا کیا طریقہ تھا میرے بھائیوں بزرگوں؟ فرمایا اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنے دور جاتے تھے کہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. اس کا طریقہ ہمارے وہاں یہ ہوا ہے کہ ہم واش روم 4 دیواری میں بناتے ہیں اور دروازہ لگاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو پیشاب کر رہا ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے. یہ حیا کا طریقہ ہے، یہ پردے کا. اس زمانے میں دیواریں تو نہیں تھی، دروازے تو نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جاتے تھے تاکہ کسی بندے کی نظر نہ پڑے. اور آج ہمارے وہاں یہ ہے کہ دروازہ ہے، اس میں کنڈی لگی ہوئی ہے، دیواریں ہیں، لہٰذا آج بھی اگر کوئی واش روم کا دروازہ کھول کے پیشاب کرے، یا بعض لوگوں کو عادت یہ ہے کہ واش روم کے دروازے پر بیٹھ کے پیشاب، یعنی وہیں سے بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہے. اور اس کو شریعت مطہرہ میں فرمایا گیا کہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے. پیشاب کا مسئلہ چلا ہے تو کچھ فقہ کی عبارتیں سمجھتے ہیں. یہاں اب تک یہ ذکر کیا گیا کہ سڑک پر پیشاب کرنا یہ بہت بڑی نامحرومی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے، اور بہت بڑے ایک عذاب کو دعوت دینا. جس طرح فرما لاعنان، وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ رب کی رحمت سے دور لوگ ہیں جو سڑک پر پیشاب کرتے ہیں. اسی طرح پیشاب کے آداب میں سے سنن ابن ماجہ ہم چند آداب سیکھتے ہیں.
ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول قائما، حضور سید عالم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پیشاب کے آداب چل پڑے ہیں، آداب کے لیے کس طرح پیشاب کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ سڑک پر پیشاب نہیں کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں بہت سارے خطرے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایسی بے حیائی و بے شرمی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر پیشاب کے قطرے بدن پر گر رہے ہیں اور اس قطرے کی وجہ سے عذاب جہنم ہوتا ہے۔ حدیث موجود ہے جو آگے بیان انشاءاللہ چلے گا تو آئے گا، سرکار نے 2 قبروں کے اوپر کھجور کی شاخیں لگائی تھی، فرمائے ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ سرکار گزرے 2 قبروں کے قریب سے، آپ کی سواری بدک گئی، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی سواری بدک گئی ہے، عرض کیا رسول، فرمائے ان 2 قبروں میں آگ کا عذاب ہے۔ اللہ، کوئی بڑی وجہ سے نہیں کہ مشرک اور کافر تھے، نہ نہ، فرمایا 2 غلطیاں کہ ایک غیبت بہت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، دیکھنے کے بجائے کسی تھیلی میں ڈال دیا جائے، بعد میں وہ تمام چیزیں جو مقدس ہیں، قرآن کی آیات کوئی ہو گئیں یا کوئی ایسی چیزیں ہم نے گھر میں اضافی ہو گئی لیکن ہے وہ مقدس، اس میں قرآن کی آیات، اللہ رب العالمین کا نام ہے، تو اس کو ایک تھیلے میں جمع کر کے پھر زمین میں کہیں دفن کر دیا جائے۔ بعض نیک لوگ ہیں، میں نے ان کی تعریف گزشتہ جمعے میں بھی کی تھی، وہ بیچارے اپنا سارا وقت نکال کر انہوں نے ویلفیئرز بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو ہیں کہ وہ مسجدوں کے آگے وہ ڈبے لگاتے ہیں اور اس میں جناب جو ہے وہ اوراق کو وہ جمع کرتے ہیں، اور کچھ نیک، اور جتنا حصہ آپ کا اس کے اوپر آ رہا ہے اور استنجا کر رہے ہیں، نیچے سے اگر یہ خطرہ ہو کہ پانی ٹپک کر جناب جو ہے کہ بدن کی طرف عود کرے گا، تو دھونے کے بعد ٹیشو پیپر سے اپنے بدن کو صاف کر لیا جائے تو وہ جگہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ ضمناً مسئلہ چلا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، خاص طور پر سخت جگہ پر پیشاب کرنے سے منع کیا، کیونکہ چھینٹیں وہاں سے اڑتے ہیں۔ اس کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں بڑی تفصیل کے ساتھ 2 لائنیں لکھی گئی ہے، یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ قَائِمًا، یہ مکروہ اور غلط بات ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جائے، اور مستجعن، یا لیٹ کر پیشاب کیا جائے، یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اس سے۔ او متجردن عن ثوبہ، بعض لوگوں کا عادت ہے وہ واش روم میں آنے کے بعد پورے کپڑے اتار کر ٹنگاتے ہیں، یعنی وہ مسئلہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہم واش روم میں گئے ہیں اور سارے کپڑے اتار کے ٹنگائیں اور برہنہ ہو کر پیشاب کرنا، یہ مکروہ ہے۔ ضرورتاً کپڑے اتارے جائیں گے غسل کے وقت، اس کے علاوہ تنہائی میں بھی برہنہ ہونا یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ مکروہ طریقہ ہے، اس سے دل کا عرفان اور اکرام ختم ہوتا ہے اور اس کو شریعت مطہرہ نے محبوب نہیں رکھا۔ اسی طرح واش روم کے اندر بھی پورے کپڑے اتار کر پیشاب کے لیے بیٹھنا یہ مکروہ ہے، اتنے کپڑے اتارے جائیں کہ جتنے اتارنے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ فرمایا او متجردن عن ثوبہ من غیر عذر، عذر کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ ہو کہ جناب گندگی ہے بہت زیادہ، پیشاب کی جگہ تو بنی ہوئی ہے لیکن میرے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں تو میں اپنے کپڑے کو سائیڈ میں کر سکتا ہوں، تو اس وقت اگر وہ اپنے نیچے کے کپڑے اور اوپر کے کپڑے الگ کر دے تاکہ کہیں الجھ کر وہ ناپاک نہ ہو جائے تو یہ عذر ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن گھر میں یا ادھر صاف ستھرا واش روم ہے اس میں جناب، اور پھر ایک دوسری بات جو میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہم مغرب کے اندھیرے میں ڈھل رہے ہیں، ہم سمجھ رہے گورا بڑا ساہوکار ہے، لیکن جو گوروں میں رہ کر آئے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر فیملی نظام اور اخلاقیات کلیپس کر چکے ہیں۔ یہ صرف جو ہے کہ دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے، کہاں اسلام کی نظافت اور حیا، کہاں ان کا فرسودہ ماحول اور کلچر، جہاں جانوروں کی طرح جناب عورت مرد اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور اپنے جذبات کی تکمیل کرتے ہیں، یہ تو ایک جانوروں والا ماحول ہے۔ میں یہ بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل جو ہمارے وہاں نئے بلڈنگوں میں فلیٹس بن رہے ہیں تو بڑے بڑے واش روم بنتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی اس کی، لاکھوں روپے واش روم میں لگا دیتے ہیں، یہ بیکار ہے، اسراف ہے، کیا کریں گے آپ؟ ادھر اخبار بھی پڑھنا ہے، باتھ روم میں پڑھنا ہی کب جائز ہے؟ یعنی آپ باتھ روم میں پڑھ رہے ہیں، وہاں زبان سے بات نہیں کی جاتی تو بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں، یہ سارا جاہلانہ رسوم ہے۔ باتھ روم میں نہیں، جہاں پڑھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھے گا نہیں، جہاں اس نے لائبریری بنائی ہے، بیڈ روم بنایا ہے اور لاؤنج بنایا ہے، وہاں کچھ نہیں پڑے گا۔ اگر یہ ہو جائیں تو کم سے کم اس کو کور کر دیا جائے، اتنا کر دیا جائے کہ بندہ کھڑا ہو تو جتنا بدن اس کو دیکھنا ضروری ہے وہ اپنے بدن کو دیکھے، لیکن پورا برہنہ اس کے اندر نظر آئے، یہ شرعاً بڑا معیوب اور ناجائز ہے۔ فرمایا گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، لیٹ کر پیشاب نہ کرے، کپڑے اس سے خراب ہوتے ہیں۔ فَإِن كَانَ بِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، ہاں اگر کوئی مریض ہے، مرض ہے، ایک وہ چیز ہے تو وہ ایک گویا کہ وہ ایک مستثنا چیز ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ أَن يَبُولَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً،
ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پیشاب کر رہا ہے زمین جو ہے سلبتن سخت ہے. دیکھیں اسلام کیا کیا سکھاتا کہ کہاں تک لے جا کر, یعنی ماں اپنے بچے کو ایسے آداب نہیں سکھاتی جو رسول اللہ کا دین سکھاتا ہے. فرمایا تو ایسی جگہ پر پیشاب کر رہا ہے جہاں زمین سخت ہے, ٹائلز ہے, ماربل ہے, یہ زمین سخت ہے, پیشاب کے قطرے گریں گے تو اس پیشاب گرے گا تو اس سے قطرے اڑیں گے. تو فرمایا فَإِذَا أَرَادَ أَن يَبُولَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً, ایسی جگہ پر اس نے پیشاب کا ارادہ کیا جہاں زمین سخت تھی, دقّہا بحجر او حفر بحفیرۃ, فرمایا تو ایسی جگہ پر کیا کریں, فرمایا کسی پتھر سے زمین کو کورے دے, اگر وہ کورید سکتا ہے تو وہاں پر وہ پیشاب کرے, اس لیے کہ وہ قطرے جو ہے وہ واپس اس کے بدن کی طرف نہ آئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور اس میں حضور سید عالم کی ایک حدیث مبارکہ مزید سن لیجئے, پھر درس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف سے, تقریباً صحیح احادیث اور فتاوے کی کتاب سے آپ کی خدمت میں مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. اور اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری ہے. قال اذا آتیتکم الغائط, نبی پاک سے نے فرمایا جب تم پیشاب کی حاجت کے لیے آؤ, چاہے چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب, فلا تستقبلوا القبلۃ, قبلے کی طرف تم نے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا ہے. یہ حضور کا آرڈر ہے, یہ حکم ہے حضور کا, اور یہ نہیں ہے. لا تستقبلوا القبلۃ, قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا. ولا تستبروہا, اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنی, یعنی ایسے واش روم میں آپ داخل ہوئے کہ سامنے تو قبلہ نہیں لیکن پیچھے قبلہ ہے. فرمایا نہیں, اس حالت میں کہیں پیشاب نہیں کرنا کہ جس میں تمہارا چہرہ قبلے کی طرف جاتا ہو یا اس طرح بیٹھے ہو کہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف جا رہی ہو. فرمایا ولا تستبروہا ببول ولا غائط, چاہے چھوٹا پیشاب کرو یا بڑا پیشاب. ولیکن شرقوا وغربوا, کیونکہ مدینے کے اندر قبلہ اس طرح تھا, تو فرمایا اس کی سمت کو, ڈائریکشن کو تم چینج کر دو اور ادھر سے تم ہٹ جاؤ. اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبروہا, جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کے لیے بیٹھے نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. گھر میں جب آپ واش رومز بنائیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کموڈ یا WC اس کا رخ کس جانب پہ, اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وہ رخ کس جانب ہوتا ہے, تو قبلے کی سمت کو پہلے دیکھیے. ٹائل کیسی ہونی چاہیے, ماربل کیسی ہونی, یہ سب بات کی بات ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے جس سے ہم گناہ گار نہ ہوں. حاجت بھی پوری ہو, شریعت کے طریقے سے ہو تو اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا. یعنی حاجت بھی پوری ہو رہی ہے, پاکی بھی شریعت کے مطابق لیا جا رہا ہے, ایک تو اپنی حاجت کی تکمیل بھی ہو رہی ہے اور دوسرا اس پر اجر بھی ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ شخص, یہ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ نے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے, وَإِنْ غَفَلَ وَقَعَدَ مستقبل القبلۃ, پتہ نہیں تھا اور بیٹھ گیا اور منہ اس کا قبلے کی طرف تھا, یستحب له ان يحرف بقدر الامکان, اگر گھوم سکتا ہے, بیٹھ گیا, یہ اس صورت میں جب پتہ نہیں تھا, پہلے سے پتہ تو پہلے سے جناب, لیکن اب بیٹھ گیا ہے, گھوم سکتا ہے کہ کپڑے اس کے ناپاک نہ ہو جائے, اگر اس کی صورت بنتی ہے تو پھر اس کے لیے اجر اور مستحب کی بات ہے کہ وہ گھومے. اور یہاں مستحب کا وقت بتا رہا ہے کہ اگر ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اپنے بدن یا بڑھاپے یا اپنے وزن کے اعتبار سے گھومتا ہے تو پاؤں پھسل سکتا ہے یا جناب کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں, تو پھر اسی طرح وہ بیٹھے باہر نکل کے اللہ کے حضور توبہ کرے. لیکن یہ کہ جب اس کو پہلے پتہ ہو جائے تو اس چیز کے اندر وہ انوالو نہ ہو, اس طرف وہ نہ جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہدایات جو ہے وہ سخت طور پر لازم ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ چند ضروری مسائل پاکی کے ہم انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. میں یہاں پر صرف 2 حدیث پاک عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ آگے پاکی کے خاص مسائل ہیں. کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے, حدیث میں اس کا ذکر آیا. کپڑے ناپاک ہو جائے, آج کل ہمارے وہاں واشنگ مشین ہوتی ہے, زمین پر دھونے کا نظام ختم ہو گیا ہے, تو احادیث میں اس چیز کو کس طرح ذکر کیا گیا ہے پاکی کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. زندگی رہی انشاءاللہ آنے والے جمعہ فرصت ملی تو انشاءاللہ ان آگے والے مسئلے کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج جس طرح کے بدن کے اضافی بالوں کو صاف کرنا, اس کی میعاد جو ہے وہ کم سے کم زیادہ اجر جو ہے وہ ایک ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں نہیں تو 40 دن کے اندر تو آپ نے اپنے بغل کے نیچے بالوں کی اور ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر 40 دن کے بعد ہوا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا. پیشاب کرنے کے آداب جو ہیں وہ ذکر کیے گئے, کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا. ہاں یہ کہ بیماری اور عذر ہو تو بندہ کر سکتا ہے, لیکن خیال کرے کہ پیشاب کے قطرے اس کے اوپر نہ آئے. ایسی سخت زمین پر پیشاب نہ کرے جس سے چھینٹے اڑیں, کیونکہ چھینٹا جو کپڑے پر لگتا ہے میں اور آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں, لیکن حدیث میں آیا کہ قبر کی آگ کا عذاب اس پر ہوتا ہے. العیاذ باللہ.
بات کو ختم کرتے ہیں. حضور سید عالم نے منہ کی صفائی کا بڑا حکم دیا. پان کھا رہے ہیں، دانت گندے، مسواک کریں نا، برش کریں. اور بالخصوص گٹکا وغیرہ جو کھاتے ہیں یہ تو ناجائز ہے، اس لیے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے. اور کئی اموات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جناب کئی لوگ ہمارے جاننے والے ہیں، اللہ ہم تمام کو معاف کرے، مر گئے. یہ کھانا حرام و ناجائز ہے. بندہ گٹکا کھائے جس میں یہ نشے کی چیز ہو اور جس سے بندے کا منہ خراب ہو، وہ گناہگار ہے. اس لیے کہ وہ گناہ کا باعث ہے، آپ کی طبیعت کو نقصان پہنچا رہا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ بِالتَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر سگریٹ پی رہا ہے اور اس سے اس کے پھیپھڑے کے اندر کینسر کے پورے آثار ہیں تو اب یہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ صحت کے لیے مضر بن رہا ہے. گٹکا کھا رہا ہے، اس سے اس کے جناب جو ہے کہ منہ کی خرابی کا باعث بن رہا ہے. اور ڈاکٹر حاضی خوف خدا رکھنے والے، اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ بندے مر رہے ہیں اور ان کے منہ کا کینسر ہو جاتا ہے. تو اس کی کھانے کی اجازت نہیں، بلکہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پیچھے لانا چاہیے تاکہ صحت بھی محفوظ رہے اور اسلام کے دستور پر بھی ہم قائم رہیں. منہ کی صفائی کو حضور نے بہت زیادہ توجہ دی. اور کتنا توجہ دی ہے چند منٹ میں یہ بات سمجھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی. حضور بڑے کریم ہیں اپنی امت پر. فرمایا اگر میری امت پر یہ بات دشوار نہ ہوتی نا اور ان پر کوئی بھاری نہ ہو جاتی، اس بات کا خیال رکھنا، تو لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. اللہ، میں ہر نماز سے پہلے اپنی امت پر مسواک کرنا فرض قرار دیتا. لیکن اسے یاد نہیں رہے گا، کبھی لایا کبھی نہیں لایا. تو فرمایا میں نے اپنی امت کی آسانی کے لیے، تقریر میں کر رہا ہوں، وظیفہ نہیں پڑھنا. جب گفتگو ہو رہی ہو دین کے تو اس وقت وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک آداب ہے. اس وقت ہماتن گوش ہو کر تسبیح نہیں پڑھا جاتا. تسبیح پڑھنا جائز ہے، لیکن جب دین کی باتیں ہو رہی ہو اس وقت پڑھنا منع ہے. تو یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی مشقت اور پریشانی ملحوظ تھی کہ وہ تنگ نہ ہو جائے یا اہتمام کرنے میں پریشان نہ ہو جائے. اگر مجھے اپنی امت کی پریشانی ملحوظ نہ ہوتی نا تو میں ہر فرض نماز سے پہلے ان کو مسواک کی دعوت دیتا کہ وہ مسواک کریں. لیکن یہ تو حضور نے آسانی کے لیے رکھا ہے. کم سے کم مسواک ہماری جیب میں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں حضرت جادو ہو گیا، جنوں، اور میں نے کہا پیروں کے پیچھے نہ بھاگ، جعلی پیروں کے پیچھے. بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ ہوں تو اچھی بات ہے، وہ تیرا ایمان بھی چھینتے ہیں. باوضو رہا کرو اور مسواک کی پابندی رکھو. علماء نے لکھا ہے کہ نہ سحر ہوگا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جنات ہوتے ہیں تو وہ بھی دفع ہو جاتے ہیں. تو یہ شریعت مطہرہ نے منہ کی صفائی اور بدن کی صفائی کا حکم دیا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کپڑے کو پاک رکھیں، نیا نہ ہو تو دھلا ہوا پہنیں جس سے بدبو نہ آئے. غسل کر لیا جائے تاکہ بدن سے بدبو نہ آئے. مسجد میں اس حالت کے اندر آنا کہ کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، میں نے کئی دفعہ کہا مسجد کی انتظامیہ کو یہ پورا حکم ہے کہ مسجد سے اس کو باہر کرے، اس لیے کہ ایک بندے کی وجہ سے دوسرے کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے تو اس بندے کو ہٹایا جائے گا، کیونکہ مجمع محبت کے فروغ کے لیے ہوتا ہے نہ کہ نفرت کے لیے. تو اپنے لباسوں کو، جی میرے پاس نیا کپڑا نہیں، دھو تو سکتے ہیں. سرکار نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے ہیں. سرکار نے جابر بن عبداللہ پر غصہ کیا، فرمایا اس کے پاس کنگھی نہیں ہے، بال بنا لے. ہمارے وہاں جو بال پھیلا ہوا تو ہم کہتے قلندر ہے. اللہ کا ولی ہے. میں نے کہا اللہ کا ولی سٹوریوں کے ذریعے نہیں پتا چلے گا بلا تشبیہ. اللہ کے ولی کو وہ بتائے گا جس کے نقش قدم پر چلنے سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور وہ نبی پاک کی ذات ہے. سرکار نے فرمایا داڑھیوں کو سنوارو، بالوں کو سنوارو. غسل کرو تو دیکھو سرما لگانا، عطر لگانا، بالوں میں تیل لگانا، لباسوں کو صاف رکھنا. سرکار نے فرمایا جابر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مونچھوں کو ترشوا لے، داڑھی کو اپنے ہاتھ تک لے جا کر ترشوا لے، بالوں کو سنوار لے، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھے. اللہ رب العالمین جل وعلا ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کرنے کی بجائے یہ جو شریعت کے بنیادی مسائل ہیں ہماری صفائی ستھرائی کی، اس طرف ہمیں سارا دھیان لگا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بدن صاف رہے گا تو خیال بھی صاف آئیں گے، باتیں بھی صاف ہوں گی، مسجدوں میں بھی دل لگے گا، ذکر میں بھی دل لگے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اندر کی اور ظاہر کی، اندر کی اور باہر کی ہر قسم کی پلیتی اور گندگی سے پاک کرے، اور مکمل پاکیزگی اللہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا